بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ کے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہماری خود کی کیا حیثیت ہے، ہماری خود کی کیا وقت ہے؟ ہم میں ایسے کون سے ثقاب کے پر لگے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنا عطا کر رہا ہے؟ کرونا وائرس دیکھ لیجیے جی، کووڈ-19 آیا، پوری دنیا میں حالات خراب ہو گئے، بزنسز ٹھپ ہو گئے، لوگوں کی جابس چلی گئیں، میری خود کی بھی جاب چلی گئی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نواز دی، اس سے بہتر نواز دی۔ میرے میں ایسا کوئی کمال نہیں ہے، میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں، اپنا انالیسس کروں، تو میں نے پچھلے 30-31 سال میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس پہ میں کہوں کہ مجھے بہت فخر ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ نے داڑھی رکھ لی، اور میں کہتا ہوں بھائی میں نے نہیں رکھی، یقین جانو۔ میں جمعے کی نماز جو ہے ایک مسجد میں ادا کر رہا تھا، وہاں پہ جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں جو میں کے خطبہ میں، کہ میں ایک پل کے لیے واقعی سوچنے بیٹھ گیا کہ یار سچ میں میرے پاس ایسا کیا عمل ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دماغ میں وہ چیز ڈالی، شاید ایک وقت مقرر تھا کہ آج اس ٹائم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرشتوں کو شاید حکم دیا کہ جاؤ اس بندے کے دماغ میں یہ چیز ڈالو کہ یار اس نے داڑھی رکھنی ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لی، لیکن میرا کوئی کمال نہیں ہے، یقین جانیے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں، میں ہمیشہ کہتا ہوں یار کہ میرے ریزلٹس کہاں سے آ جاتے ہیں، SEO کے ریزلٹس کہاں سے آتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کیسے کامیاب ہو جاتی ہیں، مجھے خود نہیں پتہ۔ 7 سال ہو گئے مجھے اس ڈومین میں کام کرتے ہوئے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے یہ چیز ہوتی ہے۔ مجھ سے 100 گنا بہتر لوگ موجود ہیں، مجھ سے 100 گنا ہائیلی ایکسپیرینس لوگ موجود ہیں، لیکن مجھے خود نہیں پتہ۔ تو کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یار یہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، جو آخری پل تک کہتے رہے میری امت میری امت میری امت۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان کے توسل، ان کے وسیلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور کتنا عطا کرتے ہیں وہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ فری لانسنگ کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ پاکستان میں کووڈ سے پہلے فری لانسنگ کا شاید اتنا جو ہے رجحان نہیں تھا، لیکن جیسے ہی کووڈ آیا پچھلے 2 سال سے پاکستان میں فری لانسنگ کا مطلب ہر بچہ کہتا ہے جی میں نے فری لانسر بننا ہے، اتنا زیادہ ٹرینڈ آ گیا۔ ماشاءاللہ بہت سکسیس سٹوریز بھی ہیں، لوگ کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز، آپ کی لائف کی ہر چیز، ہر پل اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے کہ اس پل اس انسان کو یہ خوشی ملے گی، اس پل یہ اس آزمائش میں جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ یہ جب آزمائش میں جائے گا تو کیا میرا شکر ادا کرے گا کہ نہیں؟ کیا صرف یہ خوشی ملنے پہ ہی شکر ادا کرے گا، یا کسی پریشانی میں بھی شکر ادا کرے گا؟ کیا یہ صرف مجھے خوشی میں ہی یاد کرے گا، یا مجھے پریشانی میں بھی یاد کرے گا؟ تو جب ہم یہ سوچیں گے تو یقین جانیے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہماری خود کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا خود کا کوئی کمال نہیں۔ میں تو بھائی مانتا ہوں میں بہت گنہگار ہوں، آپ کو میرے چہرے پہ داڑھی نظر آتی ہے، لیکن خود کا حال تو صرف میں ہی جانتا ہوں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانتے ہیں۔ تو یہ سوچئے، ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہیے، کوشش کیجئے جو بھی کوئی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اس کی سب سے پہلے تو اس کو سنیں، اپنے کانوں سے پہلے اس کو سننا شروع کریں۔ جب آپ سننا شروع کریں گے تو اس کا آدھا مسئلہ وہیں حل ہو جائے گا۔ تو بس یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان ہے کہ وہ ہم گنہگار لوگوں کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی عطا کرتا رہتا ہے۔ تو بس یہ زندگی میں ایک جب ہمیں بات سمجھ آ جائے گی کہ ہماری خود کی کوئی وقت نہیں ہے، ہماری خود کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا خود کا ایسا کوئی کمال نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم گنہگار ہیں۔ میں ایک گنہگار مسلمان ہوں، میں سچ بتاؤں تو میں ایک گنہگار مسلمان ہوں بھائی، میں متقی پرہیزگار نہیں ہوں، میں کوشش پوری کرتا ہوں۔ میرے پیرنٹس نے مجھے جو اچھی باتیں سکھائی ہیں، جو دین کی تعلیم دی ہے، میں اس پہ چلنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن گنہگار انسان گنہگار ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ سمجھیے کہ آپ کا خود کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے ہم لوگوں پہ، ہم ان کے امتی ہیں، اس وجہ سے ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے، ورنہ اگر آپ پچھلی جو ہے قومیں جو ہیں ان کے بارے میں پڑھیں قرآن مجید میں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ جس پل وہ گناہ کرتے تھے، ارادہ کرتے تھے، تباہ و برباد ہو جاتے تھے۔ ہم تو گناہ کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں، ہم گناہ کر بھی آتے ہیں، ہمیں پھر بھی احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی نوازتا ہے۔ تو سوچئے کتنا کرم ہے، اس بات کو کبھی بھولیے گا نا۔ نڈے سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان سے